اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلورام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع ہی سے اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلورام کو حضور سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا بلکہ ہندو تھا۔ برے صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن کی تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلورام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں، شفقت اور حلم و درگزر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کلمی نام کوسری استعمال کرتے تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھے۔ جب ان کے من میں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیپ پوری تاب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلورام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر یوں لکھا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے، کوسری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوسری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلورام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1918 کی صبح آن پہنچی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف اور بیماری میں تھے۔ ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ سہارا دیکھ کر انہیں اٹھایا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح سے ہو گیا۔ دلورام آبدیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو قبول بھی نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سما بن کے آئے ہیں۔ میرے لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ دلورام ایک نا نظر آنے والی شخصیت سے محو گفتگو ہیں اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دلورام مسلسل روتے جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، پھر با آواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلورام نے لوگوں کو با آواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر علی کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جو چند لمحے پہلے دلورام تھا کوثر علی کوثر بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کے وفات کے بعد ہندو دلورام کوسری کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 بار انہیں مختلف جگہوں اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو، ان کی چتا کو آگ نہ لگ سکی۔ مسلمانوں نے مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور مسند انصاف انگریز عدالت نے دلورام کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔
کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دل رام کوسری کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوشش کی، مگر آگ ان لکڑیوں کو نہ لگی اور نہ ہی ان کی میت کو جلا سکی۔ آخرکار تھک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دل رام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کی کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کیسے تمام مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔